بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے، تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں اللہ پاک نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جانے والی 3 نبوی دعائیں شیئر کریں گے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو خلوص دل سے پڑھتے ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہو، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، مزید وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ 3 دعائیں شیئر کرتے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو مانگو گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو ان دعاؤں کو آپ جمعۃ المبارک کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ اگر آپ صبح کے وقت پڑھنا چاہو تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہو، کسی نماز کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہو تو کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ دن کے آخری حصے میں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہو تو دن کے آخری حصے میں بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو۔ تو جب آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھو گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جسے ہم آیت کریمہ اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں، اور یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اس وقت پڑھا جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دوسری دعا ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی پریشان ہوتے تو آپ انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے۔ وہ مبارک کلمات ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 مبارک دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اور ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے ان دعاؤں کو پڑھا ہوگا،
اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، آپ جو بھی عمل پڑھتے ہیں اس عمل کو بھی جاری رکھیں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹا سا عمل آپ کو بتلایا، اس عمل کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور اب ہم آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کریں گے جسے آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میری بہت سی بہنیں، میرے بہت سے بھائی اس عمل کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کون سا عمل شیئر کرنے لگے ہیں۔ جو ہمارے نیو ویورز ہیں انہیں بتلاتے چلیں کہ وہ عمل توبہ استغفار کا عمل ہے، اور یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج میرے اس بندے نے، آج میری اس بندی نے مجھ سے صلح کر لی، میرا یہ بندہ میری طرف واپس لوٹ آیا، بس تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ استغفار کا عمل بڑا مبارک عمل ہے جو دنیا میں بھی فائدے دے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے فوائد سے نوازے گا۔ تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ روزانہ صرف 100 مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، چاہے دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لو یا رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لو، اور اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ایمان کی موت عطا فرمائے گا، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے، ایسا مبارک وظیفہ ہے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جمعہ کے مبارک دن یہ مبارک دعائیں مجھے بھی اور میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔